والا بچہ بھی اچھا چلنے لگا ہے ماشاءاللہ. آپ بھی اچھے چلو، میں بھی اچھا چلوں. شعر پھر پڑھتا ہوں، ایک نعرہ لگے حسین کا تاکہ پتہ چلے کہ ہم حسینی تھے، حسینی ہیں، حسینی رہے. چلو با حسین میں بھی ایک شعر سناؤں گا. اچھا کیا بچے نے نعرہ لگوا دیا. آپ ذرا بیدار ہو کے سنو. آل رسول کا ذکر کرنا عین عبادت ہے. افضل ہے کل جہاں سے گھرانا حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا. ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ. آپ کے ساتھ ہی نعرہ لگوا رہا تھا. ایک نعرے میں آپ نے شعر مکمل کرنا ہے. واہ حسین. میں الحمدللہ یکم محرم سے آج 25 محرم تقریباً میں نے 4 صوبوں کا سفر کیا ہے. ان دنوں میں جو ہی لاک ڈاؤن ختم ہوا جلسے چلے تو بڑی بڑی مجلسوں میں لوگ ہے حسین کہتے رہے. خیر پور کے اس اجتماع میں واہ حسین. جو دہتی آگ کے شولوں پہ سویا. واہ حسین کے نعرے میں آپ مکمل کرو گے. جوان چہرے دیکھ رہا ہے. میرا حسین، میرا حسین، میرا حسین، میرا حسین. جو دہتی آگ کے شولوں پہ سویا. واہ حسین جس نے اپنے لہو سے سارے عالم کو دھویا. واہ حسین جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا. واہ حسین جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا. واہ حسین. اہل نظر کی نظر ایک شعر کر رہا ہوں. مصائب لاکھوں، مصائب لاکھوں، عزائم نم نہیں ہوتے. یہ سر وہ ہیں، یہ سر وہ ہیں جو کٹ جاتے ہیں لیکن ہم نہیں ہوتے. ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، بھلا تم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے. فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے. جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا. کٹا کر گردنے بدلا گئے کربلا والے کہ بندوں
کے آگے جھک نہیں سکتے خدا والے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ذی قدر علماء کرام احباب ذی وقار لائق سب تکریم بزرگوں دوستوں بھائیوں عزیز نوجوان ساتھیوں اور پیارے پیارے بچوں خیرپور شہر کی معروف جامع مسجد البدر میں آج کا یہ اجتماع ذکر اہل بیت کے عنوان سے معلوم محض اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے انعقاد پذیر ہوا ہے آپ کے شہر میں میرے بہترین دوست میرے مخلص بھائی محترم جناب شیخ محمد اسد اللہ صاحب نے مجھے اصرار فرمایا کہ ایک حاضری ہو جائے ویسے آئندہ کل مشہور عالم دین مولانا غلام مصطفیٰ بلدو صاحب کا گندرہ میں سالانہ اجتماع ہے جس پہ میری حاضری لازمی تھی اس گھر سے میرا بہت پرانا دلی تعلق ہے آپ کی جانی پہچانی شخصیت محترم جناب حاجی محمد سیف اللہ شیخ صاحب میرے مہربان ہیں ان کے سارے بچے بالخصوص بھائی محمد اسد اللہ شیخ میرے ساتھ اتنی محبت فرماتے ہیں کہ خیرپور کے مضافات میں کہیں بھی بیان ہو تو میرا قیام بھی طعام بھی سواری بھی سارا سسٹم ان کی طرف سے حاضر ہوتا ہے میری بہت دعا ہے اللہ ان کے پورے خاندان میں دین کی اور رونقیں جاری و ساری فرما دیں ابھی میں نے آ کے پوچھا کہ کس غرض سے یہ محفل ہے بھائی جان نے بتایا کہ مقصود صرف اللہ کی رضا ہے اور ارادہ یہ ہے کہ ہمارے بزرگ دادا جی مرحوم جناب محترم حاجی دھنی بخش مرحوم صاحب کو اللہ جوار رحمت میں جگہ نصیب فرمائے اس محفل کا اجر و ثواب اللہ انہیں عطا فرمائے ایصال ثواب کی نیت ہے جو کچھ میں آج کی حاضری میں قرآن کی تلاوت کروں گا جو بول بتوفیق اللہ تعالی میری زبان پہ جاری ہوں گے اللہ ان کا اجر و ثواب ان کے دادا جی حاجی دھنی بخش مرحوم کو نصیب فرمائے آپ جتنے دوست بیٹھے ہیں ذرا نیت وسیع کرنے سبھی کے آباء و اجداد بزرگ جمیع مومنین و مومنات
جو ہمارے بڑے چلے گئے اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، اللہ سبھی کے درجات بلند فرمائے۔ آپ کے بزرگوں کے لیے میں دعا کروں، میرے ماں باپ کے لیے، میرے بزرگوں کے لیے آپ دعا کریں۔ اللہ سارے مومنین و مومنات پر رحم، کرم اور نرمی کا، عفو و درگزر کا معاملہ فرمائیں۔ وہ مالک ہم سے حساب نہ لے، لطف و کرم کا معاملہ فرما کے اللہ بے حساب ہمیں بھی اور انہیں بھی معاف فرما۔ محترم دوستو، بغیر کسی تمہید کے بات کا آغاز ان جملوں سے کہ ہم الحمدللہ ثم الحمدللہ، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم سب اصحاب محمد کے بھی غلام ہیں، آل محمد کے بھی غلام ہیں۔ بڑی جامع بات سے میں عنوان کو اٹھا رہا ہوں، آپ میرے ساتھ بولیں گے، سب بولیں الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم سب آل محمد کے بھی غلام ہیں، اصحاب محمد کے بھی غلام ہیں۔ کچھ چہرے دیکھ رہا ہوں جو لفظ غلام بولنے میں ذرا ہچکچا رہے ہیں، یہی غلامی کا نعرہ تو ہمیں جنت میں لے جائے گا انشاءاللہ۔ عمل تو پلے نہیں ہے، عمل تو پلے نہیں ہے، یہ جو نسبت ہے یہ نسبت بڑی شے ہے۔ خیر پور کے دانشورو، اصحاب رسول کے بھی ہم غلام ہیں، آل رسول کے بھی ہم غلام ہیں۔ شکرا۔ آپ ذرا اور بول پڑے ہو تو ایک جملہ اور بولو، آل محمد اصحاب محمد کے غلام تھے، غلام ہیں، آخری سانس تک غلام رہے، بس یہی مدار نجات ہے، بولو انشاءاللہ۔ میں بڑے سنجیدہ چہرے دیکھ رہا ہوں، میں ویسے بھی جزیتولی باپ کا قائل ہوں تاکہ آپ کا وقت بھی ضائع نہ ہو اور میری بھی حاضری اللہ کی رضا کے لیے لگ جائے۔ اصحاب محمد، آل محمد ہمارے لیے مینار نور ہیں، مشعل راہ ہیں، رشد و ہدایت کا مرکز اور منبع ہیں، اور ہمارا دلی تعلق اصحاب رسول، آل رسول سے اس بلند درجے پہ ہے کہ ذکر صحابہ چھڑ جائے سنی موج میں آ جاتا ہے، ذکر اہل بیت چھڑ جائے تب بھی سنی موج میں ذکر چلے ہمارا سینہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ میں چہرے پر رہا ہوں ماشاءاللہ بڑے ذوق میں بیٹھے ہو، کچھ نئے میرے دوست اکثر و بیشتر جماعت میں جلسوں میں نہیں جاتے، ان کے لیے ایک بات عرض کر رہا ہوں، پورے غور سے میری نظروں میں نظریں ملائیے، میری گفتگو کا آغاز ہے۔ ذکر صحابہ کرے، ذکر صحابہ کرے اور ذکر اہل بیت نہ کرے، یہ گمراہ ہے، اس کو خارجی کہتے ہیں۔ اور کرو قرآن میرے سامنے ہے، ذکر صحابہ کرے، علماء دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ نورانی چہرے، اور اپنا نام کیا ہے؟ جی جو ہے ہمارے اویس احمد، آپ کا نام؟ مولانا اویس احمد، مولانا عبدالقدیر نوردین صاحب،
اور سارے ماشاءاللہ دین کے نور سے منور بیٹھے ہو. سنو صحابہ کی عظمت، صحابہ کی رفعت، صحابہ کی شان، بڑے بڑے جلسے، بڑی بڑی کانفرنسیں، بڑی بڑی محفلیں کرائے، ذکر صحابہ پہ سنو، ذکر صحابہ پہ تڑپ جائے، پھرک جائے، مچل جائے، موج میں آئے، تڑپ جائے شان صحابہ سن کے، مگر ذکر اہل کے چہرے پہ ملال آ جائے، اسے گمراہ صحابہ کی شان میں تڑپ جائے، مگر ذکر اہل بیت چھڑے تو اس کے چہرے پہ بل پڑ جائے، ملال آ جائے، بوجھ پہ جائے، تنگ ہو جائے، اکتا جائے. اسے بے ایمان سمجھو، یہ گمراہ ہے، اسے خارجی کہتے ہیں. اور سنو میں اپنے مرکز میں بیٹھا ہوں اور قرآن میرے سامنے ہے، پورے جماعت سے کہہ رہا ہوں. اب اس کے برعکس آؤ، اہل بیت کی شان بیان کرے، ذکر اہل بیت پہ تڑپ جائے، پھرک جائے، مچل جائے، وجد میں آئے، وفا کے نعرے لگائے، اچھلے کودے، مگر ذکر صحابہ چھڑ جائے تو اس کے چہرے پہ ملال آ جائے، اسے بھی گمراہ سمجھو، اس گمراہ کو رافضی کہتے ہیں. قرآن میرے سامنے ہے، بس سجیدہ گفتگو کا تعلق. میرے 2 لفظ سنو پھر میں بیان کروں. بچے بیٹھ جاؤ. محمد عظیم ماشاءاللہ. چلو محمد عظیم کے تقریر کریں گے گھر ممبر پہ بیٹھ کر امام سے. یہ بچہ میرے ساتھ بھی اس لیے میں تکلف ہے کہ میں ان کے گھر آتا ہوں، رہتا ہوں، کھانا وانا بھی کھاتا ہوں. تو بچہ میں تکلف ہے میرے ساتھ. خدا سبھی کے بچوں کو قرآن کا قاری بنائے. بلند آواز سے آمین کہیں. اللہ اکبر. خیر میرے ان 2 لفظوں کو میں سمیٹ رہا ہوں. یہ سمجھو کہ اس دریا کو میں کوزے میں بند کر رہا ہوں. شیخ صاحبان، احباب عزیز قدر خیر پور کے دانشوروں 2 لفظوں میں لایا ہوں. ذکر صحابہ کرے، ذکر اہل بیت نہ کرے تو خارجی ہے. ذکر اہل بیت کرے مگر ذکر صحابہ نہ کرے تو رافضی ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. سید محمد اسماعیل شاہ کاظمی اللہ کا قرآن سینے سے لگا کے خانہ خدا میں پہلا جملہ دے رہا ہے. ہم نہ خارجی ہیں نہ رافضی ہیں، ہم سنی ہیں. اور سنی حنفی اسے کہتے ہیں جو صحابہ کا بھی کھرا کھرا غلام ہو، اہل بیت کا بھی کھرا کھرا غلام ہو. ذکر صحابہ چھڑ جائے تو سنی موج میں آئے، ذکر اہل بیت چھڑ جائے تو سنی موج میں آئے. اب بولو الحمدللہ. پھر بولو الحمدللہ. اب بولو ثم الحمدللہ. ساری تعریفیں اس مولا کی ہیں جس نے ہمیں نہ خارجی بنایا نہ رافضی بنایا، نہ تنگ ظرف بنایا نہ تنگ سینے والا بنایا.